بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم طلبہ و طالبات اور ہمارے ریسورس پرسن محترم بشیر جمعہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کے آخری اور تیسرے اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم نے گزارش کی تھی محترم محمد بشیر جمعہ صاحب سے، جو اس وقت کینیڈا میں مقیم ہیں، اور اتفاق سے ہم نے سیشن شام کو رکھے تو یہ اچھا ہو گیا کہ ہم ان سے بھی استفادے کے قابل ہوئے، ورنہ اگر ہم دن کو سیشن رکھتے تو پھر تھوڑا ہمیں دقت ہونی تھی۔ محترم بشیر جمعہ صاحب، آپ میں سے بہت سارے اب آپ کے لیے ایک معروف نام ہے، محترم کی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور اسی پلیٹ فارم سے ان کے پہلے بھی لیکچر منعقد ہو چکے ہیں۔ کچھ پارٹیسپینٹ ہمارے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ہمارا 8 لیکچر کے ایک سیریز، ایک کورس بھی اٹینڈ کیا تھا، انہیں بھی ہم نے مدعو کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسے طلبہ بھی موجود ہوں۔ تو یہ آج جس پروگرام میں ہم نے مدعو کیا ہے، یہ طلبہ و طالبات ہیں پاکستانی جامعات کے، اور یہاں عموماً کچھ جامعات میں سیمسٹر بریک ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اسلامی تربیتی پروگرام رکھا تھا، جس میں کچھ شرکاء جو ہیں جن کے لیے ممکن ہوتا ہے وہ لائیو آ کے سیشن اٹینڈ کرتے ہیں، اور باقی بعد میں ریکارڈنگ دیکھ کے استفادہ کرتے ہیں۔ تو 25-30 سے زائد جامعات کے طلبہ و طالبات ہمارے اس کورس میں شریک ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آج پھر موقع مل رہا ہے محترم بشیر جمعہ صاحب سے استفادے کا۔ آج ہم نے جو موضوع ان سے گزارش کی تھی، جس موضوع میں ان کی ایکسپرٹیز ہیں، ٹائم مینجمنٹ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اور اسی سے ریلیٹڈ آج جو گفتگو وہ فرمائیں گے وہ ہے بقا اور ترقی کے لیے صلاحیتیں اور قابلیتیں۔ بشیر جمعہ صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کی مشہور و معروف کتاب شاہراہ زندگی پر کامیابی کا سفر ہم میں سے بہت سے طلباء نے دیکھی ہے، پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت مٹیریل تیار کیا ہے، خصوصاً ہمارے کورسوں کے لیے بھی آپ نے کافی مٹیریل تیار کر کے طلباء کو پیش کیا ہے۔ آج بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے، بشیر جمعہ صاحب نے ہمارے آج کے شرکاء کے لیے بھی کوئی تحفہ اسی کا طرح کا تیار کیا ہوگا، اور جو ہم آپ سب کو انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو میں بلا تاخیر گزارش کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اللہ۔ اللہم انکا خلاق عظیم، انکا سمیع علیم، انکا غفور رحیم، انکا رب العرش العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قعد وقام۔ معزز حاضرین، الحمدللہ ہم آج جس پروگرام کے لیے جمع ہے اس کا عنوان ہے کہ بقا اور ترقی کے لیے صلاحیتیں، قابلیتیں اور مہارتیں۔ تو آپ میں سے کتنے لوگ اس موضوع پر تیار ہیں کہ یہ سنا جائے، دیکھا جائے، کیا کیا جائے؟ مجھے اسکرین میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے احسان صاحب۔ جی، آپ کی فائلز ہمارے سامنے ہیں، آپ ان میں سے کوئی اوپن کر کے ہمارے ساتھ شیئر کریے۔ جی ویزیبل ہے آپ کی۔ اب ویزیبل ہے، صاف ہے؟ جی جی جی، سامنے۔ اچھا، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ بھی ایک اسکل کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے؟ اور اگر بہت بڑا پروگرام ہوتا تو آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کا کتنا وقت ضائع ہوتا۔ اوکے، تو اچھا ہے، یہ ہمیں ایک لیسن مل گیا اس حوالے سے۔ اچھا، اب صلاحیتیں فطری ہوتی ہیں،
جبکہ مہارتیں سیکھی جاتی ہیں یا حاصل کی جاتی ہیں۔ قابلیت سے مراد کسی شخص کی کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، دوسری طرف مہارت سے مراد ایسی قابلیت ہے جو کسی فرد کے پاس غیر معمولی طور پر کچھ کرنے کی صلاحیت ہے۔ جب ہم سافٹ اسکلز کی بات کرتے ہیں تو وہ ذاتی صفات ہیں جو کسی کو دوسرے کے ساتھ مؤثر طریقے سے اور ہم آہنگی کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ تو اگر ہم سافٹ اسکل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ 80 ہیں یا اس سے کچھ کم ہیں، یہ تمام کا نتیجہ جو ہے اس کا اپنی ذات کے حوالے سے اور انسانی تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ہم مسلم امت ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے جو ہے جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اگر برائی کے اس معاشرے میں ہم نیکی کی تبدیلی لے آئے تو پھر اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ معروف اخلاقیات کا خیال رکھیں۔ میں نے معروف اخلاقیات کی سلائیڈ اس کے فوراً بعد لگائی تھی، لیکن اب میں اس کو آخر میں لے گیا ہوں، اس لیے کہ پورا مفہوم سمجھنے کے بعد اس کو لیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب ہماری انفرادی صلاحیتیں جو ہیں، قابلیتیں اور صلاحیتیں اور مہارتوں کی جو اقسام کی جاتی ہیں، اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ عملی زندگی کے اندر آپ کی ٹیکنیکل کمپیٹنس جو ہے وہ 15% پریویل کرتی ہے، اور آپ کی سافٹ اسکلز ہیں جو آپ کو کامیابی کا باعث بناتی ہیں وہ 85% ہے۔ تو یہ ایک ریشو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ 80-20 کے رول پہ بھی آ جائیں تب بھی آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے بنا سکتے ہیں کہ ٹیکنیکل کمپیٹنس جو ہے وہ آپ کی ترقی کے لیے، انٹرنس کے لیے تو ٹیکنیکل کمپیٹنس 60-70% چاہیے، لیکن سروائیول اور ترقی کے لیے جو ہے آپ کو ٹیکنیکل کمپیٹنس ایک وقت آنے پر 15% پہ آ جائے گی اور باقی صلاحیتیں 85% پہ آ جائیں گی۔ اب صلاحیتوں کی ہم 3 کیٹیگریز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ذاتی طور سے دیکھا جائے کہ انفرادی صلاحیتیں جو ذاتی کارکردگی پہ متاثر کرتی ہیں، اور ایک فکری یا ذہنی صلاحیتیں آپ کی سوچ و فکر کے معاملات ہیں۔ ان دونوں صلاحیتوں کے ساتھ آپ جب اپنی زندگی کے اندر داخل ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ معاملات پیدا ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، معاشرتی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کے بعد ہمیں جتنے گھنٹے ملتے ہیں 16 گھنٹے کے قریب، اس میں سے کتنا زیادہ وقت جو ہے ہم عوام الناس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ان صلاحیتوں کی بہت اہمیت ہے۔ اب یہ جو صلاحیتیں ہیں وہ حاصل کیسے کی جاتی ہیں، سیکھی کیسے جاتی ہیں؟ ایک تو سیکھنے کا طریقہ وہ ہے جو ہم یہاں پر بیٹھ کے حاصل کر رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہے، لیکن عام طور سے جو لسٹ بنائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خوبیوں اور کمزوریوں کو سمجھنا، یعنی اپنا جائزہ لینا اور سیلف اسیسمنٹ کرنا کہ مجھ میں کیا پلس پوائنٹس ہیں اور میرے کیا مائنس پوائنٹ ہیں۔ تعلیم و تربیت جو ابھی ہو رہی ہے، مشق و تجربہ، آپ میں سے 2 یا 3 افراد مل کر ایک گروپ بنا لیں اور ہفتے میں ایک دن بیٹھیں اور ایک ایک صلاحیت کو لے کر آپ اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہو جائے گا۔ مشاہدہ اور ماڈلنگ، یوٹیوب بھرا ہوا ہے۔ تاثرات اور رہنمائی، جو لوگ اس معاملے میں سینئر ہیں ان کے ساتھ میٹنگ، پڑھنا اور تحقیق کرنا، اور ذہن سازی، جذباتی ضابطہ، اور پھر جو ہے کسی حد تک تنہائی میں بیٹھ کے یا لوگوں کے سامنے بیٹھ کے تھوڑی سی ایکٹنگ کرنا، نقالی کرنا، کردار ادا کرنا۔ تو یہ 8 10 12 چیزیں ہیں جو آپ کو اسکل ڈیولپمنٹ میں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں۔ دیکھا جائے تو ہم نے 3 کیٹیگریز کی ہیں، لیکن
آپ کی سہولت کے لیے جو ہے ہم نے اس کو 2 کیٹیگریز میں ڈالا ہے. ایک ہے فکری اور انفرادی صلاحیتیں اور قابلیتیں، اور دوسری جو ہیں وہ اجتماعی معاملات کے حوالے سے. اب جو پہلی جو چیز ہے وہ ہے سیکھنے کی مہارت. سیکھنے کی مہارت کے لیے جو ہے ہم اس میں سے تمام پوائنٹس کا ذکر نہیں کریں گے، جو پرٹیننٹ اور کی پوائنٹس ہیں اس کو ہم بتا دیں گے. وہ یہ کہ خود سیکھنے کا انتظام کرنا. جیسے آج کے پروگرام میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آپ سے زبردستی نہیں کی، آپ نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا. اگر آپ کی سمجھ میں یہ چیزیں آ جائیں گی تو پھر آپ اس کو فردر لرن کرنے کی کوشش کریں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. کام کی جگہ پر علم اور تجربے کا اشتراک. تجربہ ایک ایسا استاد ہے جو سزا پہلے دیتا ہے، سکھاتا بعد میں ہے. تو دوسرے لوگوں کے تجربات سے سیکھنے کی کوشش کریں. جو لوگ اس معاملے میں کام کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، تو آپ اپنے طور سے جو ہے ایک کمیونٹی بنائیں، اس کے اندر تعاون کرنے کی کوشش کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں. اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آئی ٹی چیزوں کو دیکھیں، تکنیکی مسائل پر سیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا چیزیں ہیں. مسلسل سیکھنے کے لیے اپنے جوش کو برقرار رکھیں. کسی بھی ترتیب میں سیکھنے کے لیے آمادہ ہونا. نئے خیالات اور تکنیکیں سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار ہونا. کم وقت کم محنت کر کے اچھے نتائج حاصل کرنا. آپ سڑک پہ چلنا چاہتے ہیں، آپ اسکوائر کے ساتھ نہیں چلیں گے، آپ ویل کے ساتھ چلیں گے. زندگی میں جہاں آپ کو ویل کے ساتھ چلنا ہے وہ ویل کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. تبدیلی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 2، تجزیاتی اور تنقیدی سوچ. واقعات اور خیالات کے باہمی تعلقات کا کئی زاویوں سے تجزیہ کرنا. انالیسس. پچھلے پروگراموں میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی میں نے 6 کاف کا ذکر کیا تھا. آج کے پروگرام میں بھی اگر آپ ان 6 کاف کا جواب دے دیں گے اور جب میں یہ 6 کاف بولوں گا تو آپ اپنا جواب تلاش کیجئے گا. کیا یہ پروگرام کیا چیز ہے؟ کیوں اس کا مقصد کیا ہے؟ کیسے کیسے ہو رہا ہے؟ کیا کیوں کیسے؟ کب کہاں اور کون اور کتنا؟ بجٹ. یہ جو 7 کاف ہیں ان کا آپ خیال رکھیے تو یہ آپ کی سوچ کے اندر، آپ کی پلاننگ کے اندر معاون ہوں گے. کسی کی مناسبیت کا اندازہ لگانے کے لیے معقول معیارات کی نشاندہی کرنا اور عمل کی راہیں تجویز کرنا. حکمت عملی اور ایکشن پلان کو سمجھ کر ان پر مناسب معیارات کا اطلاق کرنا. منطقی دلائل دینا اور ان کو سمجھنا. نمبر 3 صلاحیت جو ہے وہ ہے آپ کی وقت کی تنظیم. یہ ایک پورا لیکچر ہے، میرے یوٹیوب پہ کافی پروگرام ہے لیکن یہاں انتہائی مختصر کے ساتھ آپ ایک گریڈ بنا لیں، امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ والی. تو جو کام اہم اور فوری ہیں وہ آپ کو فوری طور سے کرنے ہیں. جو اہم اور غیر فوری ہیں وہ آپ کو ٹائم دے کر فوکس کے ساتھ کرنا ہے. کچھ کام غیر اہم مگر فوری ہیں جن کو آپ کو ڈیلیگیٹ کرنا ہے. کچھ کام غیر اہم اور غیر فوری ہیں، ان کو آپ کو اپنی لائن سے ڈیلیٹ کر دینا ہے. یہ ترجیحات متعین کرنے کا ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے. نظام الاوقات اور ڈیڈ لائن کے بارے میں ہوش میں رہتے ہوئے منصوبوں کا انتظام کرنا. حقیقت پسندانہ اہداف کا تعین کرنا. کون سے کام ممکن ہیں اور کون سے کام ناممکن ہیں. آپ کا قد 6 فٹ ہو گیا ہے، آپ 5.5 فٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ناممکن ہے. مشکل یا متوقع مشکلات کا احساس کرنا. کام کو مؤثر طریقے سے منظم کرنا. منصوبوں کو قابل انتظام مراحل میں تقسیم کرنا. اگر آپ کو پورا کیک دے دیا جائے 1 پاؤنڈ کا تو آپ اٹھا کر ایسے نہیں کھا لیتے، آپ اس کے پیسز کرتے ہیں، اس کے بعد آپ پلیٹ میں ڈالتے ہیں اور پھر چمچ سے کھاتے ہیں، یعنی پیسز کے بھی فردر پیسز کرتے ہیں. اور سب سے اہم کاموں کو پہلے کرنے کے لیے کام کو ترجیح دینا، یعنی اہم اور فوری کام اور اہم اور غیر فوری کام. اور ترجیحات کا تعین یہ فن ہے اور
جہاں تک میرا مطالعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ترجیحات کا ذکر آیا ہے۔ اب اس کام کے لیے جو ہے آپ کو جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک ایسا ٹائم ٹیبل بنا لیں جس کے اندر آپ کے بلاکس ہوں، ABCD، آپ کا ہر بلاک کا ایک ٹائم ہو، موسم کے لحاظ سے تبدیلی ہو سکتی ہے، منڈے سے فرائیڈے آپ کے ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں اگر جاب آپ کر رہے ہیں، یونیورسٹی ہیں، اور ان دنوں کے اندر آپ اگر یہ جو گرین ایریا ہے وہ ورکنگ ایریاز ہیں اس کے اندر آپ ڈیڈیکیٹ کر لیں، بلاک ٹائم مینجمنٹ کہلاتا ہے اس کو آپ سیکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اب اگلی جو صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ پہل اور انٹرپرائز کی مہارتیں، یہ آج کے دور کے اندر انٹرپرینیورشپ اور انٹرپرائزنگ کا بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے، خاص کر جو ہے یوٹیوبرز ہیں اور انفلوئنسر ہیں، انہوں نے اس حوالے سے بہت دھوم مچا رکھی ہے، اور وہ جو اسٹارٹ اپ کی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ ہے کیا چیز؟ پہل اور انٹرپرائز کی مہارتیں کیا چیزیں؟ ایسے موقع کی نشاندہی کرنا جو دوسروں کے لیے واضح نہ ہو۔ وہ ایک جگہ سنگاپور میں بارش ہو رہی تھی اور لوگ دفتر میں تھے اور اپنے بریف کیس اور سوٹ اور جوتوں کے ساتھ تھے، اور بارش اتنی زیادہ ہو گئی کہ سڑک پہ 1 فٹ پانی جمع ہو گیا۔ تو ایک صاحب کو آئیڈیا آیا اور انہوں نے جو ہے اپنی ہینڈ کارٹ جو ہے جس کے پہیے جو ہے کافی اونچے تھے، وہ ایک فٹ پاتھ سے دوسرے فٹ پاتھ پر جو ہے لوگوں کو سہولت فراہم کرنا شروع کر دی۔ لوگ بیٹھے اور یہاں پہنچ گئے، ان کو پانچے اونچے کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، جوتے بھی خراب نہیں ہوئے، اور جس کے جو من میں آیا اس نے اس کو ٹپ دے دی، گفٹ دے دی، جو کچھ ہے۔ لیکن یہ انٹرپرینیورشپ ہے کہ انسانی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے، موقع تلاش کرتے ہوئے، ضرورت ایجاد کی ماں کو تصور میں لاتے ہوئے آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ انٹرپرینیورشپ کہلائے گی۔ خیالات کے مسابقے کی فائدے کا اندازہ لگانا، یعنی کمپیریٹیو انالیسس کرنا، گاہک یا کلائنٹ کی ضروریات کی نشاندہی کرنا۔ اب سردی کے موسم کے اندر آپ کو اندازہ ہے کہ گرم کپڑے بہت بکتے ہیں، تو لوگوں نے اس حوالے سے جو ہے پروفیٹیئرنگ کے لیے بھی بڑی منصوبہ بندی کی ہوتی ہے، 6 8 مہینے پہلے وہ امپورٹ چیزیں کی ہوئی ہوتی ہیں، پھر اس کی سارٹنگ ہو جاتی ہے۔ اس انداز سے اگلا جو پوائنٹ ہے اسٹریٹجک اہداف کو تیار کرنا، کہ آپ سوچیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تخلیقی ہونا، کریٹیو ہونا، آئیڈیاز اور اختراعی حل یعنی کریٹیو سولوشن تلاش کرنا۔ یعنی کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کا حل عام حالات میں نہیں ہوتا، لیکن وہ کریٹیو سولوشن ہوتا ہے۔ وہ جو ٹرک والا آپ نے سنا تھا کہ ایک ٹرک جو ہے وہ ایک ٹنل کے اندر سے گزرنا چاہ رہا تھا، لیکن آدھے انچ کا فرق ہو گیا جس کی بنا پر وہ ٹرک کا جو بیک سائڈ تھی وہ اندر داخل نہیں ہو رہی تھی۔ تو کئی انجینئرنگ چیزیں کرنے کی کوشش کی گئی، بالآخر ایک عام انسان نے تجویز دی کہ آپ لوگ چاروں ٹائر سے جو ہے 1 1 انچ ہوا کم کر لو اور پھر ٹرک کو گزار لو، بعد میں آگے جا کر ہوا بھر لینا۔ تو یہ جو ہے چیزیں امپورٹنٹ ہے کہ تخلیقی ہونا اور اختراعی ہونا۔ خیالات کی تجارتی عملداری کا تعین کرنا، یعنی اس کو بزنس فارمیٹ کے اندر لانے کی کوشش کرنا، اس کو ایسے ماڈل میں لے آنا کہ آپ اس کو فروخت کر سکیں۔ جیسے اگر آپ گھر میں کوئی چیز بناتے ہیں وہ اچھی ہے، اب اچھی ہونے کے ساتھ سب لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور پھر کچھ لوگ آپ سے منگواتے بھی ہیں، نہ اس کی جو ہے کمرشل جو ہے پروڈکشن کیسے شروع کی جائے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، جو آپ کو انٹرپرینیور بنانے میں ہیلپ فل ہوں گی۔ خیالات کو عملی جامہ، ظاہر ہے ہم نے اپنی ذکر کر لیا۔ اسٹیک ہولڈرز اور اسپانسر کے ساتھ رابطہ کرنا، اب ایسی صورتحال کے اندر آپ کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آئیڈیا تو ہے، بہت کچھ بھی ہے، لیکن آپ کو جو ہے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اب سرمایہ کے لیے آپ کے پیسے نہیں ہیں، جو شخص آپ کے ساتھ سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ اتنے ملین روپیز لگاؤں گا، آپ ان کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا جو ہے وہ 40% ہوگا، آپ کا 60% ہوگا، لیکن 40% کے جتنے ملین بنیں گے وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں،
تو پھر ایسی صورتحال کے اندر آپ ایک پارٹنرشپ ماڈل بنائیں گے کہ ہم ایک کمپنی بنائیں گے جس کا کل سرمایہ جو ہے 1 لاکھ روپے ہوگا، 40,000 میں دوں گا، 60,000 آپ دیں گے، اور باقی رقم جو بزنس کو چلانے کے لیے ہے وہ انویسٹر جو ہے لون کے طور پہ دے گا، جو نفع سے اس کی ادائیگی ہوگی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آج کے دور کے اندر امپورٹنٹ ہیں، اسٹیک ہولڈر سے اور اسپانسر سے رابطے کے حوالے سے، بزنس کمیونیکیشن کے حوالے سے، اور کسی پروڈکٹ یا سروس کی مارکیٹنگ اور فروخت کے حوالے سے۔ اب اگلی چیز آ رہی ہے اڈاپٹیبلٹی، یعنی موافقت پذیری، ہم آہنگی۔ ابھی جیسے آپ یقین کریں کہ میں اس وقت فرض کریں کہ پاکستان میں ہوتا اور مجھے کہا جاتا کہ آپ یہ پروگرام کریں اور وہ فزیکل جگہ پر ہوتا، تو آپ کو اندازہ ہے کہ مجھے کم از کم 2 دن لگانے پڑتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ٹیکنالوجی نے اتنی سہولت فراہم کر دی کہ آج ہم یہ چیزیں 8,000 مائل دور رہتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اس ماحول سے ایڈجسٹ کر لیا۔ کل جس پروگرام پہ جو ہے لاکھوں روپے خرچ ہوتے تھے، آج وہ پروگرام ہزاروں روپے کی ایک سافٹ ویئر یا ایک ورچوئل اسسٹنٹ لے کر یہ کام ہو جاتا ہے۔ آج کا دور جو ہے وہ پہلے بھی اور آج بھی جو ہے موافقت پذیری، اڈاپٹیبلٹی اور ہم آہنگی جو ہے وہ ہر جگہ پر بہت ضروری ہے، اگر آپ اپنے اصولوں کو کمپرومائز نہ کریں تو۔ اکیلے کام کرنا یا ٹیم کے حصے کے طور پہ کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، ایک ہی وقت میں کئی کاموں کو اور منصوبوں کو پر عمل کرنا اور کنٹرول کرنا، مسئلہ اور مشکل کا حل نکالنے کی صلاحیت ہونا، تبدیلی کو قبول کرنا اور اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا، یعنی اتنی پوزیٹیو تھنکنگ ہو کہ وہ تبدیلی جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند بن جائے، رائے قبول کرنا اور اپنی غلطیوں سے سیکھنا، غیر یقینی صورتحال کا مقابلہ کرنا، یعنی فیصلہ کرنا جب آپ کو یقین نہ ہو کہ نتیجہ کیا ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب آئیے اگلی صلاحیت جو انفرادی صلاحیت کے حصے میں آئے گی، وہ ہے مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، حقائق کا تجزیہ کرنا اور مفروضوں کی جانچ پڑتال کرنا، اور آپ سے جو 7 کاف کا ذکر کیا، کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں، کون اور کتنا، یہ بھی اس کا حل ہے۔ مسئلے کی وضاحت اور اس میں تعاون کرنے والے عوامل کو پہچاننا، تخلیقی، اختراعی یا عملی حل تلاش کرنا، مسائل کی نشاندہی اور حل کرنے میں پہل دکھانا، آزادانہ طور پر اور ٹیموں میں مسائل کو حل کرنا، مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف حکمت عملیوں کا اطلاق کرنا، ہنگامی حالات کے حوالے سے جو ہے صورتحال کو ڈیزائن کرنا کہ اگر یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، یہ کرنا ہے تو پھر یہ ہوگا، اس کے کیا کنسیکوینسز ہیں، یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ اختیارات کی حدود کا تعین کرنا اور ان کا جائزہ لینا مسائل کے حل کے حوالے سے کہ آپ کتنا آگے جا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے اس ایسے ایکشن لے لیے کہ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو بھی ٹیک اوور کر لیا۔ حقیقت پسندانہ فیصلے اور ایکشن پلان بنانا، مسائل کو حل کرنے کے لیے بجٹ اور مالیاتی انتظام سمیت ریاضی، میتھمیٹکس، ارتھمیٹکس کا استعمال، کیلکولیشن، کہ بھئی آپ بزنس میں ہیں تو آپ کو باٹم لائن دیکھنی ہے۔ پیچیدہ مسائل کے سلسلے میں کسٹمر کے خدشات کو حل کرنا، یعنی کسٹمر یہ آ کر کہتا ہے کہ بھئی اس کے اندر نٹس تو نہیں ہے، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہاں کوئی نہ کوئی چیز اگر نٹ سے بنی ہوئی ہے تو آپ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ نٹس نہیں ہے لیکن نٹ سے بنی ہوئی یہ چیزیں ہیں۔ نفاذ و نگرانی کے حل کو تلاش کرنا، عمل اور نتائج کا اندازہ لگانا۔ اب اگلی صلاحیت جو انفرادی طور سے آتی ہے، ذہنی صلاحیت کے طور پر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کس انداز سے منصوبہ بندی کرتے ہیں، واضح اور قابل حصول پروجیکٹ کے اہداف اور ڈیلیوریبلز کا قیام کرنا، اپنے معیار کی وضاحت کرنا، وسائل کے استعمال کی منصوبہ بندی کرنا بشمول وقت، لوگ، مالیات اور مواد، رسک مینجمنٹ اور ہنگامی صورتحال کی منصوبہ بندی کرنا،
खतरात की पेशबंदी करना, ये अंदाज़ा लगाना कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, वक्त और तरजीहात का इंतज़ाम करना, संगे मील तय करना, संगे मील से गुजरना, कामों का इंतज़ाम करना, तफ्तीश करना और राब्ताकारी करना और निगरानी करना। ये तमाम उमूर जो हैं वो मंसूबा बंदी की हैं। इफ़ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। लोगों का नज़्म नस्क करना, इंसानी नफ्सियात को समझना, तरबियत, तरक्की और हौसला अफजाई करना, राय देना, निगरानी करना, गलतियों की निशानदेही करना, फीडबैक देना और रहनुमाई करना, मालूमात जमा करना, तजिया करना और उनको मुनज़्ज़म करना, वसाइल से भरपूर होना, ये डिज़ायरेबल है, लेकिन अगर वसाइल नहीं है तो फिर इसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए और फैसला करना, तशखीस के मेयार को कायम करना और मुसलसल बेहतरी में हिस्सा लेना, पेशरफ्त और नताइज पर रिपोर्टिंग करना, यानी कितना आगे बढ़े, कहाँ थे, कहाँ हैं, कहाँ जाना है, गलतियों की खुद निशानदेही करना, खुद आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि आप कह सकें कि वी वर रॉन्ग ओवर हेयर, और इस्लाह के लिए खुद ही अमली नक्शा तैयार करना, बुनियादी कारोबारी ढांचा और इंतज़ाम करना और इनके ताल्लुकात को समझने की कोशिश करना। तंजीमी सलाहियत, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़, मुकम्मल किए जाने वाले कामों की निशानदेही करना कि ये चीज़ें हैं जो हमें मुकम्मल करने हैं, ये हमारे डिलीवरेबल्स हैं। अनासिर को एक मुनज़्ज़म, फ़ाल और मुकम्मल तौर पर एक साथ लेकर चलना, प्रोग्राम की मनसूबाबंदी के अमल पर बातचीत की सहूलत फराहम करना कि लोग आपसे गुफ्तगू करें, चैलेंज करें कि भाई क्या है, क्या नहीं है। ज़हन साजी की सरगर्मियों को आसान बनाना, दूसरों के काम पर तामीरी राय देना, यानी फीडबैक देना, ईमानदाराना और मस्बत अंदाज से फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है और यही आपको आगे बढ़ाने में माविन होगा। शुरू में तो लोग आपको कहेंगे कि यार बेवकूफ़ है, लेकिन अल्लाह की ज़ात आपके हमारे मामलात को देख रही है, वो आपको अजर ज़रूर देगी इंशाल्लाह। कामों की तरतीब बनाना, इन्हें तरजीह देना और अहम और ज़रूरी कामों को अवलियत देना, इसका ज़िक्र हम अपनी तीसरी स्लाइड में कर चुके हैं। अब आइए अगली, सेल्फ मैनेजमेंट और तंजीम ज़ात की महारतें, ये इनफरादी सलाहियतें हैं। आपका ज़ाती विजन होना और अहदाफ का होना, अपनी कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाना और निगरानी करना, अपने ख़यालात और विजन में इल्म और एतमाद का होना, अपने ख़यालात और विजन को बयान करने की सलाहियत होना और इन पर कायम रहना, ज़िम्मेदारी लेना, एहसास ज़िम्मेदारी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत अहम है। आप जहाँ कहीं भी होंगे, ये तन्हाई की दुनिया है, आपको अपनी गाड़ी खुद ही चलानी होगी, और जब आप अपनी गाड़ी चलाते हैं और आपकी जो है वो सेल्फ गाइडेड गाड़ी नहीं है, ऑटो पायलट नहीं है, तो आपको जो है स्टीयरिंग व्हील चलाना होगा, और स्टीयरिंग व्हील चलाने वालों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी का सबूत देना पड़ता है। अखलाकी तौर पर काम करना, काम चलाओ हरकतों और गैर अखलाकी शॉर्टकट से हमेशा बचने की कोशिश करें। दबाव में काम करने की सलाहियत होना, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, चीखना नहीं है, और इसे तवातुर के साथ, तरतीब के साथ लेकर चलना, और हस्बे हाल, हस्बे सूरत, हस्बे नौइयत लचक का मुजाहरा करना, मुफाहिमत की सलाहियत होना, कहाँ रस्सी खींचनी है और कहाँ रस्सी को ढीला रखना है, ये सलाहियत भी बहुत अहम है। अब आप आइए, मस्बत रवैया और बर्ताव, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले मैं आधा गिलास पानी पी लूँ और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको नज़र आ रहा है ना, आधा गिलास खाली है, हकीकत है ये, लेकिन ये भी तो देखें कि आधा गिलास भरा हुआ है। तो जो कुछ ज़िंदगी में हमारे पास मिला हुआ है वो अल्लाह की नेमत है। उन बाउंटीज को काउंट करें जो अल्लाह की नेमतों की सूरत में आपके सामने मौजूद है।
جو نہیں ہے اس پہ پریشان نہیں ہو، جو ہے اس کو یوٹیلائز کریں، اس کا بہتر استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ لَإِن شُكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم شکر ادا کرو تمہیں زیادہ ملے گے، اور اگر تم نے کفران نعمت کی تو تم عذاب کے شکار ہو جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ نعمت ایک جنگلی جانور ہے، نعمت ایک جنگلی جانور ہے، اسے شکر کی زنجیروں سے باندھ کر رکھو۔ اور جنگلی جانور کی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، بہت فاسٹ رنر ہوتا ہے، اور زنجیر جو ہے وہ پلاسٹک کی نہیں ہوتی، لوہے کی زنجیریں ہوتی ہیں۔ تو آپ کی شکر کی زنجیریں جو ہیں وہ لوہے کی زنجیریں ہونی چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے۔ آپ شکر ادا کریں اور آپ آگے بڑھیں اور اپنی نعمتوں کو جو ہے وہ سنبھال کر رکھیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت دی، اور ان کو مزید استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ اخلاقی معیارات کو برقرار رکھنا، لوگوں، مسائل اور حالات سے ایمانداری کے ساتھ نمٹنا، آج کے دور میں یہ ایک بہت مشکل کام ہے، بلکہ ہمیشہ ہی مشکل رہا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ ایمانداری کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں لوگوں کا کریڈٹ واجب الادا ہے وہاں کریڈٹ دیں، آپ اپنی اور دوسرے لوگوں کی اچھی کوششوں کو تسلیم کریں، آپ اپنی کوشش کو بھی تسلیم کریں، لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ دوسرے لوگوں نے یہ چیز کی ہیں۔ جیسے آج کا پروگرام جو ہے اس میں بھی شریک ہوں، لیکن جس ٹیم نے اس کو آرگنائز کیا ہے اور اس پہ اناؤنسمنٹ کیا ہے اس کا بھی ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے، اور پھر آپ لوگ پارٹیسپینٹ جو ہیں اس کا بھی تعاون ہے کہ آپ یہاں پہ سامنے نظر آ رہے ہیں، میرے سامنے نمبرز بھی نظر آ رہے ہیں، تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں بیٹھ کے اس میں شرکت کی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے انرجی لیول کو مینٹین کریں، متوازن غذا کھائیں، حسب ضرورت آرام اور باقاعدگی سے ورزش کریں، موجودہ سرگرمیوں میں شامل ہو کر نئی سرگرمیاں شروع کر کے دلچسپی لیں اور پہل کریں۔ ریاضتی یا حسابی معاملات یعنی عددی ڈیٹا کی ترجمانی متبادل انداز سے دیکھنا، مؤثر طریقے سے استعمال کرنا، اس حوالے سے جو ٹرمز ہیں، دیکھیں الٹیمیٹلی آپ کو جو ہے علم معاد اور علم معاش کے حوالے سے جو ہے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے کسب کرنا ہوگا، کمانے کی کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک دور میں خلافت راشدہ کے دور میں یہ تھا کہ کوئی بھی فرد بازار میں اس وقت تک بزنس کرنے کے لیے نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ وہ چیزیں جو بازار کے آداب ہیں اور بازار کے اصول ہیں اور قوانین ہیں اس کو سیکھ نہ لے، وہ بازار میں تجارت نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ چیزیں آپ سیکھنے کی کوشش کریں، اور میں جو ہے IIIL کی ٹیم کو کہوں گا کہ اس موضوع کو بھی سوچیں کہ اس پہ کس طریقے سے کیا جائے تاکہ ہم قومی تربیت کے لیے کچھ کر سکیں۔ مالیاتی منصوبوں کو سمجھنا اور ان کا انتظام کرنا، آپریٹنگ اخراجات کو سمجھنا اور کنٹرول کرنا۔ ایک چیز ہے جو آپ نے 50 روپے کی بنائی، آپ اس کو جو ہے 100 روپے کی بیچ رہے ہیں، لیکن آپ کے دوسرے اخراجات جو ہیں وہ تقریباً 200 روپے کے ہیں، تو نفع کا وہ آپ کی جیب سے ہی ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ کتنے آئٹم بنائے جائیں کہ یہ جو آپریٹنگ ایکسپینڈیچر ہیں وہ پورے ہو جائیں اور ہم بریک ایون پہ ہو جائیں، اور کہاں سے ہم پروفٹ میں جائیں گے۔ فارمولے بنانا، مختلف شکلوں میں ڈیٹا کو پہچاننا اور سمجھنا، درست ڈیٹا کا انٹری کا استعمال کرنا، تکنیک اور ڈیٹا کا تجربہ کرنا، ڈیٹا میں غیر مناسب چیزوں اور غلطیوں کو پہچاننا، یعنی ان لائکلی ٹرینڈز جو ہیں ان کو پہچاننا۔ اب آپ آئیے آج کے دور کی اہم ٹیکنالوجی کی مہارت۔ بنیادی IT مہارتوں کی ایک حد تک معلومات ہونا اور اسے مینجمنٹ ٹول کے طور پر لاگو کرنا، ڈیٹا کو منظم کرنے کے لیے IT کا استعمال، IT کی نئی مہارتیں سیکھنا، ٹیکنالوجی کو لاگو کرنے کے لیے پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت کا علم ہونا، اور مناسب جسمانی صلاحیت کا ہونا کہ یہ آپ کام کر سکیں۔
اور اب انفرادی طور سے جو صلاحیتیں ہیں اس کا آخری آئٹم ہے کمپیوٹر. آج کے دور کی چیزیں ہیں. مناسب سافٹ ویئر کی شناخت و استعمال کرنا، ہارڈ ویئر یا تکنیکی مشکلات کی شناخت، تجزیہ اور حل کرنا، دوسروں کو کمپیوٹر پروگرام استعمال کرنا سکھانا، مختلف اپلیکیشن اور پروگرام کو سمجھنا، ویب ڈیزائن ٹول کا استعمال، مختلف آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنا اور استعمال کرنا. تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کی ہو گئیں پارٹ 1. اب آپ آئیے پارٹ 2 کی طرف. پیپلز اسکل یعنی اجتماعی صلاحیتیں، معاملاتی قابلیتیں اور مہارتیں. آپ کو اندازہ ہوگا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کیپیسٹی اور ایک کیپیبلٹی. کیپیسٹی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹرک موجود ہے اور ٹرک میں ایک کنٹینر ہے. اس کنٹینر میں آپ 1000 kg مال بھر سکتے ہیں یا اتنا ہجوم آپ بھر سکتے ہیں. ایک والیوم ہو سکتا ہے، ایک ویٹ ہو سکتا ہے. تو یہ تو ہوئی اس کی کیپیسٹی. کیپیبلٹی یہ ہے کہ کیا وہ ٹرک اسے لے کر جا سکتا ہے 1000 کلومیٹر، جس میں سے بریجز بھی آئیں گے، رف ایریا بھی آئیں گے اور پہاڑی سلسلے بھی آئیں گے. تو یہ اس کی کیپیبلٹی ہے. آپ ہمیشہ خیال رکھیں کہ اسکلز، ایبلٹیز، کیپیبلٹی اور کیپیسٹی، ان اصطلاحوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھنے کی کوشش کریں. آپ کے لیے انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی. اب ہم آ رہے ہیں اجتماعی صلاحیتوں کے حوالے سے. پہلی صلاحیت گفتگو، رابطہ، اظہار خیال اور مواصلات یعنی کمیونیکیشن ہے. گفت و شنید کرنا، اپنی بات منوانے کے لیے دلائل، شنید کرنا، اپنی بات منوانے کے لیے دلائل و اعتماد کے ساتھ بات کرنا، قائل کرنا، ناخوشگوار ماحول پیدا کیے بغیر مسائل حل کرنا، لوگوں کو سلام کرنا. بات چیت کی ابتدا کے لیے آپ کس موڈ کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیسے ہیلو ہائی کرتے ہیں. ہیلو ہائی تو آج کا لفظ ہے، ہمارے ہاں تو السلام علیکم. آپ جاتے ہی آپ سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور سلامتی کا مفہوم آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. فروخت کرنا، مظاہرہ کرنا، اپنی بات اچھے انداز سے پیش کرنا، مصنوعات یا خدمات کو اچھے انداز سے ایمانداری کے ساتھ فروخت کرنا، موبائل فون، سوشل میڈیا پر شائستگی کے ساتھ بات کرنا اور اپنے لہجے کی تربیت کرنا، رپورٹنگ، معلومات پہنچانا، مسائل یا طریقہ کار کی وضاحت کرنا، دلچسپ انداز سے رپورٹنگ کرنا، مؤثر طریقے سے سننا اور بات کو سمجھنا. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات کو اس لیے سنتے ہیں کہ ہمیں جواب دینا ہے، ہم بات کو اس لیے نہیں سنتے کہ ہمیں سمجھنا ہے. تو اگر آپ وہ سننے کی صلاحیت پیدا کریں جس کے اندر جو ہے آپ لوگوں کی بات سمجھ سکیں تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہے. اور دیکھیں کہ یہ ادارہ آپ کے لیے اس حوالے سے کیا کرتا ہے. اگلی جو چیز ہے وہ ہے انٹرویو کرنا، دوسروں کے خیالات کا اظہار کرنا، معلومات کرنا، معلومات کی جانچ کرنا، زبان، گرامر کے استعمال میں مہارت کا مظاہرہ، منطقی انداز اور دلچسپ طریقے سے بات پیش کرنا، مسکراہٹ بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کے ذریعے سے صورتحال کو کنٹرول میں کرنا اور فائدہ اٹھانا، تحریری شکل میں خیالات کا اظہار کرنا، ترمیم کرنا، نظر ثانی کرنا، مختصر تیاری کرنا، یعنی لمبی چیزوں کو مختصر انداز، مختصر پیرائے میں پیش کرنا، منطقی طور پر تحریری مواد تیار کرنا، رسمی اور بے ساختہ دونوں کے لیے مؤثر طریقے سے خیالات کو منظم کرنا اور پیش کرنا. یہ جس انداز سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کا آپ خیال رکھیں. تقریریں کرنا، مذاکرات کرنا، گفتگو کرنا. ہمیں یاد ہے 1986 کے اندر ہمارے گھر پہ ہم ہر منڈے کو چند دوست جمع ہوتے تھے اور ہم جو ہے بولنے کی پریکٹس
سیکھ رہے تھے. تو ہم لوگ کوئی ایک پیراگراف پڑھتے، اس پیراگراف پہ آدھا پونا گھنٹہ ڈسکشن کرتے. اس زمانے میں وہ جو ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا جس کے اندر پٹیاں ہوتی تھیں، اس میں ریکارڈنگ ہو جاتی تھی، اور پھر ہم آدھا پونا گھنٹہ اس ریکارڈنگ کو سنتے تھے اور اس پہ تبصرہ بھی کرتے تھے. تو یہ ہمارے لرننگ کا ایک انداز تھا. گروپ ڈسکشن میں حصہ لینا اور آج کے دور میں آن لائن میٹنگ میں شرکت کا فن ہونا. جیسے اگر ہم آج کی میٹنگ میں آپ کو سوالات پوچھیں گے اور آپ کا جو ہے مائک میوٹ ہے، تو آپ کے تربیت کی ضرورت ہے. اس انداز کی چیزیں جو ہے بہت اہم ہیں. اب آپ آئیے باہمی معاملات یعنی انٹریکشن، یعنی پارٹ 2 کا سیکنڈ آئٹم ہے ساتھیوں، اعلیٰ افسران اور معاونین کے ساتھ مؤثر طریقے سے بات کرنا، دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، احترام کرنا، خیال رکھنا، مگر کام کو متاثر نہیں کرنا. آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے ہاں دفتری معاملات کے اندر جو ہے 8 گھنٹے کے اندر کتنی بحث سیاست پہ اور کتنی بحث کرکٹ پہ اور کتنی بحث انسانوں کے اخلاقی معاملات کو اچھالنے پر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے کہ دفتر میں غیبت کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. گروپ کے حالات میں اپنے اور دوسروں کے رویے کا تجزیہ کرنا، مختلف ماحول اور حالات میں سماجی روایات کا احترام کرتے ہوئے مؤثر رہنا، گروپ کے تعاون اور باہمی تعاون کو برقرار رکھنا، اور دوسروں سے کیے گئے وعدوں کو نبھانا. یعنی یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس کو آپ آنر کریں. اب آپ آئیے تیسری صلاحیت، ٹیم ورک کی صلاحیت، مل کر کام کرنا اور مل کر ٹارگیٹ حاصل کرنا. مختلف لوگوں کے ساتھ مؤثر طریقے سے کام کرنا، ٹیم کے ارکان کی اسٹرینث کی نشاندہی کرنا کہ آپ میں یہ خوبی ہے اور آپ خوبی کا اظہار سب کے سامنے کریں، برائی کا اظہار تنہائی میں کریں. اپنی طاقتوں اور حدود کو پہچاننا، ٹیم کے کردار کو واضح کرنا اور متفقہ کاموں کو انجام دینا، مناسب قیادت کا مظاہرہ کرنا یعنی لیڈرشپ ہے. اور آپ کو اس حوالے سے یاد ہے، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ایک پتھر پیٹ پہ بندھا ہوا ہے اور لیڈر کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. جنگ کون سی تھی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، الناس علی دین ملوکہم، قوم اپنے حکمرانوں کے نقش قدم پر ہوتی ہے. تو اس کو یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ دیکھیں کہ وہ کتنی مشاورت کرتے تھے اور پھر ٹیم کے فیصلے کس طریقے سے کرتے تھے. یہ ان کا معاملہ ہے. دوسروں کی کوچنگ، رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرنا، تعمیری آراء دینا اور وصول کرنا، اختلاف رائے کو حل کرنا. یعنی اختلاف رائے ہوگا، بھئی ایسے نہیں ایسے ہونے چاہیے، یعنی طریقہ کار پہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے. اور ٹیم کے نتائج کے حصول میں تعاون کرنا. ٹیم کا جو انگریزی کے اندر حروف ہیں TEAM ہے، ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور. اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں. اب اگلی جو صلاحیت، قائدانہ صلاحیتیں یا قیادت، دوسروں کو مشترکہ ویژن اور مقصد سمجھانا اور اس کی تکمیل کی طرف ترغیب دینا. ٹیم کے ہر رکن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سمجھنا اور کام کرنا. ٹیم کے وسائل کو جاننا، استعمال کرنا اور مناسب طریقے سے مختص کرنا یعنی بجٹ ایلوکیشن. ٹیم کی سرگرمیوں کی مؤثر طریقے سے منصوبہ بندی کرنا. ایک اچھی مثال قائم کر کے ٹیم کے ارکان کے اعمال کو متاثر کرنا. دیکھیں یہ ٹیم اور قیادت جو ہے کتنی انٹیگریٹڈ ہیں، کتنی آپس میں ملی ہوئی ہیں. ٹیم کے تنازعات سے جلد، منصفانہ اور مؤثر طریقے سے نمٹنا. فرائض اور ذمہ داریوں کو مؤثر طریقے سے تفویض کرنا، ڈیلیگیٹ کرنا، یہ بہت بڑی لیڈرشپ اسکلز ہیں. اور اپنے سے زیادہ قابل و باصلاحیتوں کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا بہت بڑی بلیسنگ ہے. مؤثر حل تلاش کرنا اور تنازعات کا حل نکالنا. اختلاف، تنازع، جھگڑا، بحران، ان الفاظ کے معنی سیکھنے کی کوشش کریں. ہم آپس میں ایک دوسرے کو
اسی انداز سے الجھا دیتے ہیں. آپ کو الفاظ کا احساس ہونا چاہیے کہ اختلاف کا معنی کیا ہے، جھگڑے کے معنی کیا ہے، تنازع کے معنی کیا ہے، بحران کیا چیز ہے. مسائل کے پیش آنے سے پہلے ان کا اندازہ لگانا، واٹ کین گو رونگ. آپ کو اندازہ ہے کہ بارش آنے سے پہلے جو ہے اگر آپ کے سیوریج سسٹم میں خرابی ہے اور گندگی ہے، اس کی صفائی ضروری ہے. ہمارے ہاں بارش کے بعد صفائی ہوتی ہے. تو یہ مسائل ہیں. تو اس پہ تو قومی پیمانے پر تربیت کی ضرورت ہے، اور پورے ملک کے جو این جی اوز ہیں اور کونسلرز ہیں اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واٹ کین گو رونگ کو سمجھنے کی کوشش کریں. مسائل کی وضاحت اور ممکنہ وجوہات کی نشاندہی کرنا اور ہوشیار رہنا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ممکنہ حل کی ممکنہ حل کی نشاندہی کرنا اور مناسب ترین حل کا انتخاب کرنا. نئے حل کو لاگو کرنے کے منصوبے تیار کرنا. پیچیدہ مسائل کی اختراعی یا تخلیقی حل نکالنا. اس پہ ہم مثال دے چکے ہیں ٹائر کی ہوا والی. اپنے خیالات اور طرز عمل کو بدلتے ہوئے رسم و رواج اور قواعد کے مطابق ڈالنا تاکہ اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہ ہو مگر حالات سے مطابقت ہو. فیصلہ کرتے وقت اہم مسائل کی فوری اور درست نشاندہی کرنا اور مسئلے کا حل نکالنا، یہ لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. منصوبوں اور کاموں میں حصہ لینا، پارٹیسپیشن. اپنے حصے کا کام کرنا، قابل قبول معیارات پر کام کرنا. بر وقت ہونا یعنی پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن کو پورا کرنے کے لیے وقت پر کام کو مکمل کرنا. میٹنگز میں وقت پہ پہنچنا. پیغامات کا معقول تیزی سے جواب دینا. اب جب آج کا پروگرام شروع ہوا تو کتنے لوگ شریک تھے اس کا آپ اندازہ لگا لیں. اس عادت کو امپروو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ترجیحات کا تعین کرنا، سب سے اہم چیز کا فیصلہ کرنا اور اسے پہلے کرنا. فرسٹ تھنگ فرسٹ. شیڈولنگ، یہ پیش گوئی کرنا کہ کاموں میں کتنا وقت لگے گا. سرگرمیوں کے لیے ٹائم فریم بنانا. شروع کرنا، پہلا قدم اٹھانا، چیزیں شروع کرنا، کام کی ابتدا کرنے کا فن آنا. عام طور سے پروگراموں میں ہم آپ سے کہتے رہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ ایک کا ہنسا لگانا ہے. آپ کا کام ہے ایک کا ہنسا لگانا، اور ایک کے ہنسے کے بعد ایک کے دائیں طرف جتنے بھی زیرو لگیں گے وہ اللہ کی طرف سے ہیں. ایک لگانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ جو کچھ دیتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ سوئی کو سمندر میں ڈالیں تو کتنا پانی آتا ہے. تو اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، لیکن آپ کے لیے وہ زیرو بن جاتا ہے. 1 0 2 0 3 0. اور آپ کو اندازہ ہے کہ جو ایک پلس کی سائن ہے یہ والی، وہ اگر ذرا سی ٹیڑھی ہو جائے تو ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. تو آپ کے معاملات جو ہیں اگر وہ ملٹی پلائی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو وہ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اب آپ آئیے آگے. منصوبہ بندی کرنا، منظم تیاری کے ذریعے منصوبے یا خیالات کو تیار کرنا اور یہ فیصلہ کرنا کہ واقعات کس ترتیب و کس وقت رونما ہوں گے. پلاننگ. If you fail to plan, you are planning to fail. منظم کرنا، لوگوں کو اور وسائل کو مربوط کرنا جو کسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری ہیں. کوچنگ، ایک مقصد حاصل کرنے میں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے 1 to 1 یا چھوٹے چھوٹے گروپ کی مدد فراہم کرنا. تاثرات فراہم کرنا، کسی فرد کے کام، رویے، ظاہری شکل، وقت کو درست طریقے سے بیان کرنا. فیصلہ کرنا، ایک طریقہ کار کا انتخاب کرنا اور نتائج کی ذمہ داری قبول کرنا. منصوبوں کاموں کو شروع سے آخر وقت تک اس بات کے واضح خیال کے ساتھ انجام دینا کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. واٹ از پرپس. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی زندگی کا پرپس بھی سمجھیں. مقاصد، مطالب اور منازل کا تعین کریں. مناسب آلات اور ٹیکنالوجی کا انتخاب کریں. اس بات کا جائزہ لیں کہ وقت کو کس طرح استعمال کیا گیا ہے اور ایسی تبدیلیاں کرنا جن سے کارکردگی میں اضافہ ہو، پرفارمنس امپرومنٹ ہو. بدلتے ہوئے تقاضوں اور معلومات کے مطابق ڈھالنا، یعنی ایڈجسٹمنٹ. اڈاپٹیبلٹی اس پہ الگ سے بات کر چکے ہیں. اس بات پر نظر رکھنا کہ پروجیکٹ کام کتنی اچھی طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں
اور بہتر کرنے کے کیا طریقے اور ہو سکتے ہیں. اب آخری جو چیز ہے وہ پیشہ ورانہ صلاحیت ہے. غلط اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. آپ کو کیل ٹھوکنی ہے، اس کے لیے الگ اوزار چاہیے. آپ کو اسکرو فکس کرنا ہے، اس کے لیے الگ اوزار چاہیے. تو آپ میں سمجھ ہونی چاہیے کہ کس کام کے لیے کیا چیز ہے. اسی انداز سے پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کی قبولیت کے لیے کچھ عناصر کا ذکر کر رہے ہیں. مناسب لباس، زبان تو نہیں بدلے گی، یعنی لہجے کی بات کر رہے ہیں، لینگویج کی بات کر رہے ہیں. رویے کے ذریعے ادارے یا تنظیم کی نمائندگی کرنا اور کاروباری اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا. آپ ایماندار ہوں، ایماندار رہیں اور ایماندار نظر بھی آئیں. ادارے یا تنظیم کے تحریری اور غیر تحریری اصولوں اور توقعات اور روایات کی تعمیل کرنا. ساتھی کارکنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اعلیٰ افسران، معاونین اور گاہک احترام کے ساتھ پیش آنا. اختلافات یا تنازعات کے حالات میں جہاں سمجھوتے کی ضرورت ہے اور سمجھوتے کی بہتری کی ضرورت ہے، وہاں سمجھوتا کر کے کام کی طرف آگے بڑھنا. اپنی انا کو جو ہے پیچھے رکھیں، اپنی ایگو کو ہمیشہ پیچھے رکھیں. ہم اپنے قریبی ملک میں ایک ڈیوٹی پہ تھے، وہاں پر لوگ دفتروں میں جوتے اتار کے داخل ہوتے تھے، تو وہاں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اپنی ایگو اور اپنی جوتوں کو باہر رکھ کے آئیں. یہ ایک بہت اہم چیز ہے. پروجیکٹ پروٹوکول کے اندر کام کرنا، یعنی جس پروجیکٹ پروٹوکول ہے اس کے کسی تنظیم کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرنا. وقت کا پابند ہونا، مؤثر طریقے سے کام کرنا اور اعلیٰ معیار کے نتائج پیدا کرنا، یہ پروفیشنل اسکلز کے حوالے سے ہیں. تو ہماری یہ جو صلاحیتیں تھیں وہ ہم نے آج ابھی مکمل کی. اب آپ آئیے ان 8 صفات کی طرف جو آپ کی ترقی کی صفات کہلا سکتی ہیں. ہمیشہ سچ بولیں، ایماندار رہیں، ایمانداری کریں اور ایماندار نظر بھی آئیں. امانت داری، لوگوں کی امانت کی پاسداری کریں. وعدے پورے کریں. انصاف کے ساتھ معاملات کریں. لوگوں کے ساتھ وفاداری کریں، اداروں کے ساتھ وفاداری کریں. انٹیگریٹی اور سالمیت کے خیال رکھیں، خوف خدا رکھیں اور دور اندیشی اختیار کریں کہ کیا ہونے والا ہے. ہوشیار رہیں، چوکس رہیں اور فوکس رہیں. فوکس رہیں اور چوکس رہیں. یہ الفاظ ذہن میں رکھیے اور ان عناصر اور عادات کو ترک کیجیے جو آپ کے زوال کا باعث بنتے ہیں. سستی و کاہلی کل کر لیں گے، ہو جائے گا. تضییع اوقات، اس سے بچنے کی کوشش کریں. فضول گفتگو سے بچیں، اس لیے کہ بہت وقت ضائع کرتی ہیں. اسی انداز سے سوشل میڈیا پہ بھی وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ اس میں اکثر چیزیں جو ہیں وہ فضول گفتگو کے زمرے میں داخل ہو سکتی ہیں. میں اکثر کا لفظ غلط کہہ گیا، کافی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو فضول گفتگو کے دائرے میں کنسیڈر کی جا سکتی ہیں. حسد، کینہ اور غصہ یہ آپ کے مزاج کو خراب کرتی ہیں. غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے. فوری رد عمل، کوئک ریئیکشن، جذبات میں آ کر جواب دینا، اس سے بچنے کی کوشش کریں. اپنے غصے کو کنٹرول کریں. تلخی، چڑچڑاپن اور جھگڑا اور لہجے کی جو خرابی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کا لہجہ خراب ہے تو آپ بری طرح سے ناکام ہوں گے اور لوگ آپ کے خلاف سازشیں بھی کریں گے. عجب، یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بہت زیادہ اچھا سمجھنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا. منفی انداز فکر، دنیا نے چھوڑا ہم کو جذبی، ہم چھوڑ نہ دیں کیوں دنیا کو سمجھ کر بیٹھے ہیں، اب دنیا کون کرے. جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی، اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے. جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے.
اتنی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. منفی انداز فکر کو ختم کریں اور نا امیدی سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ سے پر امید رہیں, اللہ سے اچھا گمان رکھیں, حسن ظن رکھیں. اور آخر میں 2 دعائیں. ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا, ہدایت کی دعا ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, کہ اللہ جو حق ہے وہ ہم پہ ظاہر کر اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے, جو باطل ہے وہ ہمیں ظاہر کر اور اس سے بچنے کی توفیق دے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وما علینا الا البلاغ. احسان صاحب. جی جی بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. آپ نے ٹائم کے اندر اندر سارا کور کر لیا ماشاء اللہ. جی طلبہ و طالبات, جس طرح بشیر صاحب نے بتایا کہ 1980s سے وہ اس ہی کام میں دلچسپی رکھتے ہیں, اور یہ سارا مواد اتنے سالوں کا ان کے تجربات کا مجموعہ ہے جو وہ آ کے ہمارے ساتھ انہوں نے 1 گھنٹے میں شیئر کیا ہے. وہ یقیناً ہم سب کے لیے اس میں سیکھنے کی بہت ساری چیزیں تھیں. کوئی ایسی چیز جو مزید وضاحت طلب ہے یا آپ اس بارے میں کچھ مزید پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ فلور اب آپ لوگوں کے لیے اوپن ہے. آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. آپ اپنے ہاتھ کے اشارے سے, جی میرے سامنے نظر آ رہے ہیں. شیر اللہ صاحب, آپ انمیوٹ کریں اور اپنا سوال کریں. جی شیر اللہ. السلام علیکم سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی والی بات تھوڑی نہیں سمجھ پا رہا, تو سر پلیز اگر تھوڑا سا وضاحت فرما دیجیے گا تو بہت شکریہ. آپ, میں نے ٹرک کی مثال بتائی تھی نا آپ کو. یس. اب آپ کے پاس جو ہے, فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک سوزوکی ہے جو ہے 1 ٹن وزن اٹھا سکتی ہے, یعنی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کیپیسٹی 1 ٹن کی ہے. لیکن کیا اس کا انجن ایسا ہے کہ وہ پہاڑی علاقوں میں بھی چل سکے 1 ٹن وزن لے کر, یا جب آپ چڑھیں گے تو وہ الٹی گر جائے گی؟ وہ کیپیبلٹی ہے. اب کلیئر ہو گیا؟ یس سر. ٹھیک ہے. حافظ عبداللہ بھائی, آپ سوال کر سکتے ہیں, انمیوٹ کریں. السلام علیکم سر. سر میں نے یہ تھا کہ کوئی بھی کام نا وہ پراپرلی نہیں مجھ سے ہوتا, اس میں انقطاع بڑھا جاتا ہے, یعنی کہ دوام نہیں ہے. اس کے لیے کوئی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جس شخص کو یہ پتا ہو جائے کہ اس میں یہ خامی ہے, جی. میرا ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ اپنے پاس ایک نوٹ بک بنائیں. نوٹ بک نہیں تو آپ کے پاس جو ہے, جو بھی موبائل ہے اس کے اندر جو نوٹس لکھنے کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو استعمال کریں. لیکن بہتر ہی یہ ہے کہ ایک نوٹ بک لیں, ڈرائنگ بک لیں, اور اپنے ساتھ 3-4 کلرز رکھیں اور مائنڈ میں بناتے رہیں. اور اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ جب راستے سے جا رہے ہوں اور آپ درختوں کو دیکھیں, تو جو آپ کو درخت اچھا لگے نا, شاخوں کے حوالے سے آپ کے دماغ کو پائے, اس کی تصویر کھینچ لیں. اور اس تصویر کو کھینچنے کے بعد اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اپنے مائنڈ میں بنانا شروع کریں, تو آپ کے مسائل کے اندر ایک سنکرونائزیشن پیدا ہو جائے گا. اب آپ کے اندر دوام نہیں ہے. دوام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اس کو کام کرنے کے لیے امنگ نہیں ہے, پریشر نہیں ہے, کھچاؤ نہیں ہے, دباؤ نہیں ہے. اس کا مطلب آپ نے وہ جو کام شروع کیا ہے اس کے اندر ایک پرپس اور ایک کھچاؤ کی ضرورت ہے جو آپ کو پیدا کرنی چاہیے. اس کے لیے آپ کے پاس مقاصد کا ایک ہونا چاہیے. اور امید یہ ہے کہ ہم آج کے دن میں آپ کو ایک ڈاکومنٹ بھی پرووائڈ کر دیں گے جس میں آپ اپنے مقاصد لکھ سکیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو یہ چیز جو ہے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. پھر آپ کوشش کریں کہ اپنی روزانہ کی ٹو ڈو لسٹ بنائیں. آپ کے موبائل کے اوپر بھی جو اپلیکیشنز ہیں ٹاسک مینجمنٹ کی, اس کے اندر آپ ریپیٹ کے اندر ڈیلی لکھ لیں
اور آپ کوشش کریں کہ رات کو اپنا ایک جائزہ اور احتساب کر لیں کہ یہ جو مجھے کام کرنے تھے میں نے کیے یا نہیں کیے. اگر نہیں کیے تو میں اپنے آپ کو یہ سزا دوں گا. اپنے اوپر ایک پینالٹی لگا دیں آپ, انشاءاللہ اور وہ پینالٹی جو ہے پھر آپ جیب سے نکال کے لفافے میں ڈال دیں. تو دیکھیں آپ کے اوپر ایک پابندی آ جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت نیکسٹ انشاءاللہ. جی انشاءاللہ خواجہ سر. عاشق بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر بہت اچھی باتیں بتائیں, بہت شکریہ. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ بچوں کے اندر جو منفی ذہنیت ہے, نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, چیزوں کو مثبت کی بجائے نیگیٹو چیزیں پک کرتے ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ کس انداز سے ہم تربیت کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے وہ سوتے ہیں, 16 گھنٹے میں سے آپ کتنے گھنٹے دیتے ہیں ان کو؟ 50 minutes for all, یعنی ہر بندہ کے لیے 50 منٹ ہے, یا مطلب 4 لوگوں کا مطلب یعنی جی, تو آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں ان کو اس پہ منحصر ہے. اگر آپ کے بچے جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, پروگرام دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, اور وہاں ان تمام نگیٹو چیزوں کی بھرمار ہے, تو نتائج تو آپ کے سامنے آ جائیں گے نا. جیسے آپ ڈالو گے مکسر کے اندر جو چیزیں ڈالو گے, اس کا آؤٹ پٹ تو اسی سے بن کے نکلے گا نا. چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم خرچ کریں, گھمائیں, ان سے دوستی کریں. صرف باپ بن کے نہیں رہیں, استاد بن کے نہیں رہیں, دوستی کریں, ان کے ساتھ انگیج اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں, تبھی کچھ مسائل حل ہوں گے. ادروائز تو میں جو آبزرو کر رہا ہوں, یہ تو بالکل نئے رخ پہ جا رہے ہیں یہ لوگ. کوئی ہمارا ڈائریکشن جو ہے نا, وہ جو ایسے ہونی چاہیے, اس کی بجائے ایسے ہو رہی ہے, ایسے ہو رہی ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو انگیج کرنے, ان کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے. ہم نے تو اپنا وقت بچانے کے لیے ان کو ڈیوائسز دے رکھی ہیں, وہ کھیل رہے ہیں, اور اسی لحاظ سے وہ بگڑ رہے ہیں. نیکسٹ, آپ میں بات آپ کو کر سکا صحیح طرح سے یا نہیں؟ احسان صاحب نیکسٹ. جی سمیع اللہ سمیع بھائی میوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت اچھا لیکچر رہا, سیشن رہا. میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے غصے کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں, اور جذبات کو, جس کی وجہ سے ہمارے معاملات خراب نہ ہوں فوری طور پہ. بھائی دیکھیں, یہ بنیادی طور سے تو والدین کی اور گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں. ٹھیک ہے, اور یہ غصہ اور نفرت جو ہے وہ گھر کے اندر تعلقات, بچوں کے تعلقات میں عدم توازن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں عام طور سے. پھر اسکولوں کے اندر اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس انداز سے بچوں کو انگیج کریں, مینر سکھائیں. یہاں تو آپ کو جو ہے جو چیزیں 5 سال کی عمر میں جو سکھانا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر کمپٹیشن رہتا ہے کہ فرسٹ پوزیشن ہو جائے. ماں اور باپ کا بھی یہ ہے, اور ماں اس قدر سختی کے ساتھ سلوک کرتی ہیں کہ بچے کی فرسٹ پوزیشن آنی چاہیے, اور اس کی فرسٹ پوزیشن کو وہ اپنی عزت سمجھتی ہیں. نہیں, اس کی بجائے اگر ان کے بیہیویئر اور رویے پہ توجہ دیں, ان کو جذبات کنٹرول میں سکھائیں, ان کو اچھے طریقے سے بات کرنا سکھائیں, گھر کے اندر سیمولیشن کریں, میٹنگز کریں, بچوں کو ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کی تربیت دیں. میں کراچی میں ایک بہت بڑی میرے خیال ہے وہ بلینئر پارٹی ہوگی, ان سے بات کر رہا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ نے جو ہے اپنے بچوں کو لڑنا جھگڑنا سکھایا ہے. تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اختلاف کر رہے ہیں, اور بات غصے میں آ گئے, تو کیا آپ نے ان کی تربیت دی ہے کہ وہ جانے اٹھ کے چلے جائیں, اور پھر 10 منٹ کے بعد پانی پی کر آئیں, اور آ کر کہیں کہ سوری میں غلطی پہ تھا. تو پھر ان کی سمجھ میں بات آئی. تو جو خاندانوں کے اندر جو معاملات ہیں, جو بڑے خاندانوں کے اندر معاملات ہیں, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, گولیاں چل جاتی ہیں,
اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے اپنی انا اور اپنا غصہ ہے. تو اس کا ایک بہت بڑی تربیت کی ضرورت ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں جو ہے اخلاقی طور سے یا برتاؤ کے طور سے بیہیویئر کے حوالے سے اینگر مینجمنٹ پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ میرا شعبہ نہیں ہے، یہ نفسیاتی شعبہ ہے. سائیکولوجسٹ آپ کو بتائیں گے یا بیہیویئر ایکسپرٹ آپ کو بتائیں گے، لیکن میں ضرورت کا احساس آپ کو دلا سکتا ہوں جو میں نے دلا دیا. اور اس پر اگر ٹریپل آئی ایل جو ہے کچھ کام کر سکتی ہے، کچھ 1-2 لیکچرز رکھ لیں، لوگ تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ جو آپ کو اینگر مینجمنٹ کی تربیت دے سکیں، اور پھر اس پروگرام کو آپ بہت وسیع پیمانے پر پھیلانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. میرا جواب آپ کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ جی اگر کوئی مزید وضاحت چاہتے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں دوبارہ. میرا خیال ہے کافی ہو گئی بات. فہیم الرزاق بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ماشاء اللہ بہت پیاری گفتگو ہوئی. سر بس میرا اتنا ہی صحیح سوال ہے کہ پہلے تو ہم سوشل میڈیا سے کافی دور تھے اور اس کو استعمال بھی نہیں کرتے تھے، لیکن 1-2 سالوں سے سوشل میڈیا میں اکثر وقت ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں اگر کچھ رہنمائی کر دیں کہ اس مصیبت سے اپنے آپ کو کیسے چھڑائیں اور اپنے اندر دیگر کاموں کی صلاحیت پیدا کریں. مہربانی. دیکھیں اس وقت 3-4 چیزیں بہت اہم ہیں، بلکہ 5 چیزیں آپ لے لیں. ایک تو آپ کی واٹس ایپ ہے اور اس کے ویریس گروپ میں آپ کا پارٹیسپیشن ہے. تو کیا سب گروپوں میں شرکت ضروری ہے اور پڑھنا ضروری ہے اور جواب دینا ضروری ہے. میں نے گزشتہ دنوں اپنے آپ کو کئی گروپ سے ڈی لنک کیا جہاں 700 لوگ جو ہے ممبر ہوتے تھے، اور ایک بات کی اس کے 10 جواب آئے. تو میں جو ہے اپنے آپ کو ڈی لنک کر دیا اس سے، اور میں نے لکھا پہلے میسج کہ چونکہ اس گروپ پہ بہت زیادہ کارروائی ہوتی ہے اور میں اس گروپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. دیکھیں الفاظ بھی کیا استعمال کیے میں نے، اس گروپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر رہا ہوں. آپ سمجھ گئے میرا میسج کیا تھا؟ ٹھیک ہے. اسی انداز سے پھر آپ جو ہیں جو ٹائم ہے فیس بک کو دیکھنے کا وہ صبح کے وقت ہے تو اس کو چینج کریں. پھر لمٹ بنائیں کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں دیکھنا. آپ الارم رکھ دیں، اسٹاپ واچ رکھ دیں کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں دیکھنا، تو پھر آپ تیزی کے ساتھ دیکھ لیں گے. اسی انداز سے ریلز کے بارے میں جو ہے وہ جو چیزیں ہیں، اس لیے کہ وہ پھر آپ کو یہ ریلز اور آپ کے ٹک ٹاک جو ہے بہت سارے گناہوں کی دعوت دیتے ہیں. تو پھر آپ جو ہے ڈیوائس پر آپ نے جو ہے 50,000 روپے خرچ کیے ہیں اور پھر آپ وہ گناہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے گناہ میں انویسٹمنٹ کیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا اس کو جواب دینا ہوگا. پھر آپ کچھ عرصے جو ہے ایسی پلاننگ کر لیں کہ آپ ایک ڈیمینیشنگ میتھڈ پہ جائیں. ٹھیک ہے کہ اگر آپ 3 گھنٹے دیکھ رہے ہیں تو آپ 2.5 گھنٹے اگلے ہفتے میں کر لیں، 2 گھنٹے ٹوٹل کریں گے تو پھر آپ پھر واپس شروع کر دیں گے. تو ایک ڈیمینیشنگ میتھڈ سے جانے کی کوشش کریں. دوستوں کا گروپ بنائیں، ہلکا بنائیں، اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. موبائل فون کو آپ پھر گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے کہیں رکھ دیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے لیے معاون ہو سکتی ہیں، لیکن ہے چیز سیلف کنٹرول. اگر سیلف کنٹرول نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کا کبھی ایسے گھوڑے پر بیٹھے ہیں جس کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہ ہو؟ نہیں ہے نا. تو آپ کا لگام آپ کے ہاتھ میں ہو، موبائل فون کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو. اسی انداز سے ایک زمانے میں یہی شکایت لوگ ٹی وی پہ کرتے تھے جہاں کئی چینل آتے تھے. تو میں لوگوں سے کہتا تھا کہ ٹی وی کا جو ریموٹ ہے اس کے لال بٹن کو دبانا سیکھیں.
ٹھیک ہے. اب موبائل کے لیے مجھے نہیں پتا کہ کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے، لیکن کم از کم جو ہے آپ کوئی نہ کوئی فارمولہ دیکھیں، کوئی ریسرچ کریں کہ کوئی سوشل میڈیا کو دن میں ڈسیبل کرنے کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے نہ آئے. لیکن یہ ایجاد ہو جائے گی، لوگ کر لیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن بنیادی چیز ہے سیلف کنٹرول. آگے. جی شیر اللہ بھائی، آپ نے پھر ہاتھ اٹھایا ہے. جی اپنی بات کر لیں. السلام علیکم سر. میں تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کو. بہت ہی عمدہ اور اچھا پروگرام ہے، اور سر نے ہمارے لیے وقت نکالا. ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. میرے ذہن میں ایک کویشچن ہے، اور یہ ہے کہ سر یہ جو اچھے عادات ہوتے ہیں وہ وقت لیتے ہیں، اور یہ برے عادات ڈائریکٹلی اڈاپٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ برے عادات کیوں جلد اڈاپٹ ہو جاتے ہیں، اور اچھی عادات کیوں وقت لیتے ہیں؟ سر تھوڑا سا رہنمائی فرما دیجیے گا. شکریہ. وہ حدیث ہے نا کہ جنت کو مشکلات نے گھیر رکھا ہے اور دوزخ کو آسائشوں نے گھیر رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو نظر آتی ہیں کہ یہ آسائشیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، اس لیے ہم بری چیز کی طرف چلے جاتے ہیں. اور حضرت شیطان نے بھی ایک ذمہ داری لی ہوئی ہے نا اپنے اوپر ہمیں بگاڑنے کے لیے نا. وہ بھی تو ایک مشن پہ ہے، اس کا بھی تو ایک بزنس ہے. تو وہ ظاہر ہے آپ کو اپنی چیزیں، اپنی پروڈکٹ تو سیل کرے گا نا. تو آپ اگر حضرت شیطان کے ساتھ تجارت کر لیتے ہیں تو پھر اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے. اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ چیزوں کو خوشنما کر کے آپ کے سامنے پیش کریں، جبکہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جنت کو مشکلات نے ڈھانپ رکھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ پہ یقین ہونا چاہیے اور ایمان کی سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے کہ اللہ جو تو میرے ظاہر کو، اے اللہ تو میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے، اور میرے ظاہر کو اچھا اور شائستہ بنا دے. یہ دعا مانگیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز آپ تنہائی میں کر رہے ہیں کیا وہ لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں؟ یعنی جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ، موبائل کی اسکرین پہ، وہ اگر آپ کے گھر کے مہمان خانے کے حال میں ہوتی اور 50 لوگ اور بیٹھے ہوئے ہوتے تو کیا آپ ان کے سامنے دیکھتے؟ تو اگر آپ نہیں دیکھتے ان کے سامنے تو پھر آپ کے ظاہر اور باطن کا معاملہ ہے، یہی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے اللہ کو مان کر ہم مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کی مان کر ہم مومن ہوتے ہیں، اللہ کو منوا کر ہم متقی ہوتے ہیں. اب اللہ کو منوانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہی ہے نا. وہی اس کو چیز پسند ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو آپ جو ہیں خوف خدا کی طرف اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں، بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، جو بھی لوگ محسوس کرتے ہیں اس چیز کو. جی طلبہ طالبات کوئی اور سوال، کوئی بات پوچھنا چاہیں؟ ہم بشیر جمعہ صاحب کے مشکور ہیں، شکر گزار ہیں کہ انہوں نے حسب معمول ہماری درخواست قبول کی، اور جب بھی ہم ان سے گزارش کرتے ہیں وہ مہربانی فرماتے ہیں، اور تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ ہمارے پارٹیسپینٹ کو کے لیے چھوڑتے ہیں. اور اس کے بعد بھی ہم ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ مزید بھی کچھ ریٹرن مٹیریل کے طور پہ بھی ہم پارٹیسپینٹ میں کوئی چیز شیئر کریں گے. میرا خیال ہے اس طرح کی کوئی چیز تیار ہوگی اس بار بھی. احسان بھائی، وہ کوئی 40 صفحاتی ڈاکومنٹ ہے، جی بقا ترقی کی صلاحیتیں، قابلیتیں اور مہارتیں، وہ PDF کی صورت میں ان کو آپ تک تقسیم کر دیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. تو یہ کچھ پارٹیسپینٹ اس ٹائم جو لائیو موجود ہیں، کچھ UK سے بھی ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں، ساؤتھ افریقہ سے مجھے نظر آ رہے ہیں، سعودی عربیہ کے کچھ احباب نظر آ رہے ہیں. تو یہ تو ہم واٹس ایپ گروپ میں صرف اپنے رجسٹر پارٹیسپینٹ کے ساتھ شیئر کر سکیں گے. اگر باقی لوگوں کی کو بھی ضرورت ہو تو وہ پھر رابطہ کر لیجیے، آپ کو بھی ہم
इंशाल्लाह स्लाइड भी मिल जाएंगी। ये लेक्चर फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पे भी लाइव वहाँ पे रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। तो ये जो मटेरियल है ये भी आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा, तो आप बाद में रब्ता कर लीजिएगा। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया, खुसूसी शुक्रिया हमारे मुरब्बी मोहतरम बशीर जुमा साहब का कि उन्होंने वक्त दिया, उन्होंने बहुत अच्छे मौजू पे हमारी रहनुमाई फरमाई। आप तमाम शुरका जो इस वक्त मौजूद हैं लाइव और जो या इसको बाद में देखेंगे, कुछ लोग जो फेसबुक पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप तमाम अहबाब का भी बहुत शुक्रिया। आज हमारा तीसरा दिन भी जी आप बात पूरी कर लें फिर मैं अपनी बात करता हूँ। जी तो आमिर हसन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे वॉलंटियर टीम के कुछ अहबाब, नोमान अनवर भाई मेरे मुझे नज़र आ रहे हैं, और भी दोस्त अहबाब बैठे होंगे। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। हम बशीर जुम्मा की साहब की बात के बाद प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। अच्छा देखें, ये जो है अ, आपको जो PDF डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसमें जो सलाहियतें हैं वो सबके सब आज जिक्र कर दी, लेकिन हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है, तो वहाँ कैटेगराइज नहीं थी। ठीक है, ये जो है आप अपने तौर से सीखें और ग्रुप डिस्कशन करें और अपने दोस्त अहबाब में फॉरवर्ड करें। ये जो है राइट टू शेयर वाली बात है कि आप करें, और इस पे आप अपने तौर से अपने घर में अपने स्कूलों में कोशिश करने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि मैं कोशिश करूँगा कि इसको किसी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाए और उसका लिंक जो है वो शेयर कर दिया जाए, ताकि बाकी लोग भी जो है उस लिंक के ज़रिए से जो है उसको डाउनलोड कर लें। तो लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये हमारे मुल्क में के लिए ज़रूरी है। जिस अंदाज से कोविड के दौरान कोविड के इंजेक्शन की ज़रूरत आई थी, इसी अंदाज से कौमी पैमाने पर इस किस्म की डोज की ज़रूरत है जो लोगों की सलाहियतों को इम्प्रूव कर सकें। और इसमें जिन लोगों ने आज शिरकत की है उनसे उम्मीद ये है कि वो अपने अपने तौर पे इसको फैलाने की और नशर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कोई और सवाल हो तो पूछ लें, वरना फिर एहसान साहब इसको दुआ के साथ कंक्लूड कर लेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। हम प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपकी स्लाइड यहाँ पे चैट बुक्स में दे दिया है, तो जो हजरात हमारे इस कोर्स के ग्रुप में शामिल नहीं है तो वो फिर रब्ता कर लीजिएगा, तो उनको भी ये मटेरियल हम इंशाल्लाह दे देंगे। बल्कि नंबर मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, ये मैं एक दफ़ा दोबारा टाइप करता हूँ। जी अभी जो मैंने नंबर भेजा है ये ज़ीरो बस वो यहाँ पे चैट बॉक्स में मौजूद है। जिन हजरात को ज़रूरत हो रब्ता कर लीजिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।